Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss what constitutes an item in QuickBooks. As far as QuickBooks is concerned, every service or goods that you offer or sell is termed as an item. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ سروس کس قسم کا آئٹم ہو سکتی ہے؟ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ فوٹو کاپی سادہ اور فوٹو کاپی کلر بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کی سروس ہے، اور یہ دونوں ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ ول بی کنسیڈرڈ ٹو ڈفرنٹ آئٹمس. جو بھی سروس یا گڈس آپ سیل کرتے ہیں اپنے کسٹمرس کو، they will be treated as items. اس کے علاوہ بھی کوئک بکس کے اندر بہت سارے آئٹمس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انوینٹری ٹائپ آئٹمس کیا ہوتے ہیں. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی ٹی وی، فریج اور الیکٹرانک اور الیکٹریکل چیزیں بیچ رہی ہے تو یہ وہ گڈز ہیں جو آپ انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اپنے کسٹمر کو سیل کریں گے. اسی طرح اگر آپ کی کمپنی گاڑی ریپیئر کرتی ہے، گاڑی کو ٹو کر کے لے کے آتی ہے، گاڑی ریکوری سروس ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آئل چینج ہیں، تو یہ ساری سروسز ہیں جو آپ اپنے کسی بھی کسٹمر کو آفر کرتے ہیں. اور یہ ساری سروسز ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ would be considered as items. ایک اور مثال لیں. آج کل آپ کسی بھی دکان پہ، بیکری میں یا اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس چیک آؤٹ کاؤنٹر پہ ایک ریٹن رسید نکلتی ہے جس میں تمام آئٹمس، ان کی کوانٹٹی اور ان کا ریٹ اور اماؤنٹ لسٹڈ ہوتی ہے. اور یہ رسید کیسے بنی ہوتی ہے؟ یقیناً یہ رسید اس طرح سے بنی ہوتی ہے کہ اس کمپیوٹر میں وہ تمام اشیاء جو آپ نے وہاں سے خریدی ہے، پرچیز کی ہیں، اس تمام کی لسٹ اور ریٹ موجود ہے. اور اگر یہ لسٹ اور ریٹ موجود ہیں تو آپ کی رسید بن جاتی ہے. اور وہ جو تمام آئٹمس آپ نے خریدے ہیں، اگر صبح آپ نے ناشتے کے لیے دودھ، ڈبل روٹی، انڈے خریدے ہیں تو یہ تمام آئٹمس آپ کی اس رسید پہ لسٹڈ ہوتے ہیں. اور کس طرح سے لسٹڈ ہوں گے؟ یقیناً اس دکاندار نے، اس شاپ کیپر نے، اس بیکری والے نے یہ تمام آئٹمس کمپیوٹر کو فیڈ کیے ہوں گے، رجسٹر کیے ہوں گے، ان کی تعداد لکھی ہوگی اور ان کا ریٹ دیا ہوگا جس پہ کہ وہ آپ کو یہ چیزیں بیچ رہا ہے، سیل کر رہا ہے. اور جب بھی وہ ان آئٹم کو چوز کرے گا آٹومیٹکلی اس کا ریٹ آ جائے گا، اور جب بھی آپ اس کے اوپر کوانٹٹی ڈالیں گے تو ریٹ ملٹیپلائی بائی کوانٹٹی ایک اماؤنٹ آ جائے گی جو آپ نے پے کرنی ہے. اور اینڈ میں ان تمام آئٹمس کا ایک ٹوٹل آ جائے گا جو آپ نے اس سپلائر کو، اس دکاندار کو پے کرنا ہے. اسی طرح جب آپ کبھی کوئی سروس لینے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کی تمام سروسز کے نام ہوتے ہیں اور ان کا ایک ریٹ ہوتا ہے، اور آپ کی رسید پہ وہ تمام سروسز تعداد اور ریٹ کے ساتھ اماؤنٹ نکال کے لسٹڈ ہوتی ہے اور نیچے ٹوٹل ہوتا ہے. جہاں بھی آپ کو اس سروسز کے یا گڈس کے اوپر ٹیکس دینا ہوتا ہے تو اینڈ میں ایک لائن ٹیکس کی آئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک گرینڈ ٹوٹل آتا ہے جس میں تمام اماؤنٹس پلس آپ کا ٹیکس شامل ہوتا ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے. یہ تمام سہولتیں ہمارے پاس کوئک بکس میں موجود ہیں. اس میں بڑے سارے ٹائپس آف آئٹمس کریٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو ہم مختلف جگہ استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا آئٹم ہمارا کہلاتا ہے انوینٹری پارٹ. انوینٹری وہ چیز ہے جو آپ کسی سپلائر یا وینڈر سے خریدتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر اپنے کسٹمر کو بیچتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے مثال دی ہے، اگر آپ بیکری میں ہیں تو دودھ، انڈے، ڈبل روٹی یہ آپ کی انوینٹری کا آئٹم ہے، اور یہ آپ نے یقیناً کہیں سے پرچیز کر کے اپنے پاس لائے ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں. جب بھی آپ
یہ تمام آئٹم خریدیں گے آپ کو ان کا ایک آئٹم رجسٹر کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیلنگ پرائس بتانی پڑے گی تاکہ جب بھی آپ یہ چیز سیل کریں تو ہمارے پاس رسید صحیح نکل سکے۔ یاد رکھیں کہ انوینٹری ہمارا ایسٹ ہے اور یہ ایسٹ ہم جب چاہیں ان کیش کرا سکتے ہیں، اور جب بھی ایسٹ سیل کریں گے ایک ہمیں ایکسپنس بک کرنا پڑے گا۔ ایسٹس اگر ہماری کمپنی ایک بڑی کمپنی ہے جو الیکٹرانکس گڈز میں ڈیل کرتی ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی ٹی وی، ریفریجریٹر، فریج، مائکرو ویو اوون، ٹیلی فون، یہ ساری چیزیں ہماری انوینٹری کے طور پہ ہماری دکان پہ یا گودام میں پڑی ہوتی ہیں۔ ان تمام کی ہمیں بائنگ پرائس بھی پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے انہیں کس قیمت پہ خریدا ہے، اور ہمیں ان کی سیلنگ پرائس بھی پتہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنے کسٹمرز کو کس ریٹ پہ بیچیں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو بیچ کا پروفٹ آپ لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ بہت سے مینوفیکچرر یہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی کسٹمر کو نہیں بیچ سکتے۔ وہ اس لیے نہیں بیچ سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس اتنے بڑے گودام ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس بڑی شاپس یا یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں جہاں ان کو ڈسپلے کر کے لوگوں کو چیک کرایا جا سکے۔ وہ مینوفیکچررز ہوتے ہیں اور کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے مینوفیکچرنگ بزنس پہ۔ آپ کیونکہ سیلر ہیں اس لیے آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اس انوینٹری کو ہم ایک فارم سے دوسرے فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہماری انوینٹری موجود ہے اس کا ہم نے ایک ٹریک ریکارڈ رکھنا ہے کہ ہم نے یہ کتنی انوینٹری خریدی، کتنی انوینٹری کنزیوم کی، کتنی انوینٹری بیچ دی ہے۔ اس تمام چیزوں کا ٹریک ریکارڈ رکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ انوینٹری از ٹریٹڈ ایز پارٹ آف یور ایسٹس۔ اس کے علاوہ جو ہم اپنے کسٹمرز کو سیل کریں گے وہ ہے ہماری سروسز۔ سروسز یاد رہے بہت سارے لوگ کوئی گڈ نہیں بیچ رہے ہوتے، یعنی ٹی وی، ریڈیو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں بیچ رہے، بلکہ وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر، لائر اور اس طرح کے بہت سارے پروفیشنلز اپنی سروسز کے پیسے کلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کنسلٹنٹس، آرکیٹیکٹ، بلڈرز، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی خدمات دیتے ہیں اور اس کے عوض معاوضہ لیتے ہیں۔ یہ تمام خدمات، یہ تمام سروسز بھی ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ آر ٹریٹڈ ایز آئٹمس۔ ان کے اوپر بھی ہم نے ایک قیمت لگانی ہے، ان کو رجسٹر کرنا ہے تاکہ ہم کسٹمر کو آفر کر سکیں۔ وی کین اونلی آفر دوز سروسز اور گڈس ٹو آر کسٹمرز which are basically registered with us or they have a price connected to them۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم گڈس یا سروس اپنے کسٹمرز کو دیں گے ان تمام کے اوپر ہم نے ان کو بائنگ کے، یعنی کس اماؤنٹ پہ ہم نے ان کو خریدا ہے اپنے لیے اور کس اماؤنٹ پہ ہم سیل کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے، وہ دونوں لسٹڈ ہوں گے اور دونوں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور آئٹم بھی ہوتا ہے جو کہلاتا ہے نان انوینٹری آئٹم۔ ہر آفس میں بہت ساری ایسی اشیاء استعمال ہوتی ہیں جو آفس کے سٹاف کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسٹیشنری، پین، پینسل، کاغذ، ٹیشو، یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ نان انوینٹری آئٹم ہیں۔ یہ خریدی ضرور جاتی ہیں لیکن ان کو کہیں سٹور کر کے نہیں رکھا جاتا، اور اس نیت سے تو بالکل نہیں رکھا جاتا کہ یہ ہم کسی کو بیچیں گے۔ یہ تمام اشیاء ہمارے خود کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، یہ کہلاتی ہیں نان انوینٹری پارٹ ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ۔ اس میں وہ تمام اشیاء آ سکتی ہیں جو کہ آپ کنزیوم کر لیں ود ان یور آفس اور ورک۔ اس کے علاوہ ایک اور آئٹم جو ہم کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کوئک بکس میں وہ ہے ادر چارجز۔ ادر چارجز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے تو ہم پیسے ادا کر دیتے ہیں دکاندار کو، لیکن
اس کو اگر وہ چھوٹی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن بڑی اگر چیز ہے تو ہم کو اس چیز کو دکان سے لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک بڑا ٹی وی اور فریج لے لیا ہے یا کوکنگ رینج لے لی ہے تو آپ پیسے ادا کریں گے کوکنگ رینج کے، ٹی وی کے اور فریج کے، لیکن یہ تمام چیزیں آپ اپنی گاڑی میں رکھ کے نہیں لے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو درکار ہوگا لوگوں کی مدد کہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے ایک وین میں رکھیں اور وہ وین آپ کے گھر تک جائے۔ ان کے چارجز شامل نہیں ہیں جو آپ نے پیسے ادا کر دیے ہیں ان اشیاء کے لیے۔ یہ جو ادر چارجز ہیں یہ وہ چارجز ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن، ہالج اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ شامل ہے، لیکن یہ بھی آپ نے ادا کرنے ہیں اوور اینڈ ابو دا کاسٹ آف دا پرچیزز دیٹ یو ہیو میڈ۔ یہ تمام شپنگ کے چارجز وغیرہ اس کو بھی ایز این آئٹم ٹریٹ کیا جاتا ہے ود ان کوئک بکس۔ ریزن بینگ کہ یہ وہ چارجز ہیں جو دکاندار اپنے لیے نہیں لے رہا، بلکہ وہ سہولت جو آپ کو فراہم کر رہا ہے اور وہ سہولت کار جو یہ آپ کو سروس دے رہا ہے یہ اس کے لیے لے رہا ہے، جس میں لوڈر اور ان لوڈر بھی شامل ہے، مزدور اور وہ گاڑی والا بھی شامل ہے جو یہ ساری اشیاء آپ کے گھر لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایئر کنڈیشنر لیتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن چارجز ہوتے ہیں۔ یہ چارجز ونس اگین اس انوینٹری آئٹم کے نہیں ہیں، یہ ایڈیشنل چارجز ہیں جو کہ آپ کو دینا ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ادر چارجز میں ایز این آئٹم ٹریٹ کرتے ہیں ود ان کوئک بکس۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک لمبی سی رسید آتی ہے تو اس میں کبھی کبھار سب ٹوٹل بھی ہوتا ہے، اور سب ٹوٹل کے بعد بعض دفعہ سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ سب ٹوٹل بھی ود ان کوئک بکس از ٹریٹڈ ایز این آئٹم۔ ہم جہاں بھی سب ٹوٹل لگائیں گے، سب ٹوٹل یہ کرے گا کہ اب اس کے اوپر دی گئی تمام اشیاء کو جمع کر دے گا، اور ود ان کوئک بکس دس ول بی ٹریٹڈ ایز این آئٹم which can be used anywhere within an invoice or a bill. Subtotal is usually the second last item on your receipt. After that comes the tax and the final total. Subtotal کے علاوہ بھی کوئک بکس میں اور مزید آئٹمس بھی ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں۔